یوم فتح مکہ تاریخ انسانی کا نہایت یادگار اور حیران کن دن تھا، جب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ عفو درگزر کا وہ بے مثال نمونہ پیش کیا کہ نہ دنیا میں کوئی اس کی مثال پیش کر سکا ہے اور نہ رہتی دنیا تک کوئی اس کی نظیر پیش کر سکے گا۔ یہ دشمنان دین سے انتقام لینے کا سنہری موقع تھا، مگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تاریخی الفاظ کہتے ہوئے سب کو معاف فرما دیا کہ تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ لیکن اس کے باوجود قریش میں 14 ایسے مجرم بھی تھے جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شفقت سے محروم کر کے واجب القتل قرار دیتے ہوئے فرما دیا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص غلاف کعبہ کے نیچے چھپا ہوا ملے تب بھی اسے معاف نہ کیا جائے۔ یہ لوگ کون تھے، ان کے نام، ان کا جرم اور کیا یہ سب قتل ہوئے، ان کے انجام کے بارے میں جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ ان سب کو اعلان کے مطابق موت کے گھاٹ نہیں اتارا گیا، صرف 4 مجرم قتل کیے گئے، باقیوں نے معافی مانگ لی اور معاف کر دیے گئے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عبداللہ ابن خطل کی۔ اس کا جرم اسلام سے ارتداد تھا اور ایک اس نے قتل کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو گوئی کیا کرتا۔ یہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لایا۔ اس کا نام عبد العزیٰ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام عبداللہ رکھا اور اسے قبائل سے صدقات وصول کرنے پر متعین کیا۔ ایک انصاری کو اس کے ساتھ بھیجا۔ راستے میں اس نے انصاری سے پہاڑی بکرا ذبح کر کے کھانا تیار کرنے کا کہا اور سو گیا۔ جب بیدار ہوا تو دیکھا کہ ساتھی سویا ہوا ہے اور اس نے کھانا تیار نہیں کیا۔ اس نے غصے میں آ کر اس انصاری کو قتل کیا اور قصاص کے ڈر سے تمام جانور لے کر مرتد ہو کر مکہ بھاگ گیا۔ یہ زبردست شاعر تھا۔ اس نے حضور کی ہجوں میں اشعار لکھنے شروع کر دیے۔ اس کی 2 مغنیاں تھیں، فرتنی اور قریبہ۔ یہ ان کنیزوں سے کہتا کہ ان اشعار کو سر عام گایا کریں۔ یہ دونوں کنیزیں اپنے آقا کے کہنے پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف غلیظ اشعار ترنم سے گا کر سناتی۔ جب فتح مکہ کا دن آیا تو اس نے زرہ پہنی، اپنے ہاتھوں میں نیزہ پکڑا، گھوڑے پر سوار ہوا، قسم کھائی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن جب اس نے لشکر اسلام کا دبدبہ دیکھا تو ڈر کے مارے کعبہ کے غلاف میں چھپ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن خطل اور اس کی دونوں کنیزوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ جب صحابہ اس تک پہنچے تو یہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ سیدنا ابو برزہ اسلمی اور سیدنا سعید بن حریث مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قتل کیا۔ قریبہ کو بھی قتل کر دیا گیا، جبکہ فرتنی نے ایمان طلب کی اور معاف کر دی گئی۔ حویرث بن نقید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں دیا کرتا۔ ایک بار حضرت عباس مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، ساتھ شہزادیاں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ جانے کے لیے ان کے ساتھ نکلی۔ ظالم حویرث نے سواری کو اس طرح ایر لگائی کہ دونوں شہزادیاں سواری سے گر گئیں۔ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے موت کی سزا سنائی۔ حویرث نے خود کو ایک مکان میں بند کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے تلاش کر لیا اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اسے قتل کر دیا۔
मुकेश बिन हबाबा मुसलमान होने के बाद मुर्तद होकर मुशरिकों का नासर व मोइन बन गया। मुकेश बिन हबाबा और उसका भाई हिशाम इस्लाम ले आए थे। एक रोज मुकेश को मोहल्ला बनी नजार में हिशाम की लाश मिली और वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और वाक़या अर्ज किया। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ एक फहरी शख्स को भेजा और बनी नजार को कहला भेजा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि अगर तुम हिशाम के कातल से वाकिफ हो तो इसको मुकेश के हवाले करो ताकि वो अपने भाई का क़सास ले ले, और अगर नहीं जानते तो हिशाम की दीत अदा करो। फहरी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचा दिया। बनी नजार ने जवाब दिया, अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सर आंखों पर हमको हिशाम का कातल तो मालूम नहीं, हाँ हम दीत अदा करते हैं। चनाचा उन्होंने मुकेश को 100 ऊंट दे दिए। मुकेश और फहरी लौट आए। रास्ते में मुकेश को शैतान ने बहकाया। इसने ख्याल किया अगर मैं दीत लेकर बैठ रहूं तो ये बड़ी जिल्लत की बात होगी, बेहतर है कि मैं फहरी को कत्ल कर दूं ताकि जी का बदला जी हो जाए और दीत मजीद रहे। चनाचा उसने फहरी को गाफल पाकर जोर से एक पत्थर मारा और उसका सर फाड़ दिया। फहरी मौका पर मर गया। फिर ये ऊंट पर सवार होकर बाकी ऊंटों को हंका कर मक्का ले गया और मुर्तद हो गया। फतह मक्का के दिन इसे नुमैला बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बाज़ारे मक्का में कत्ल किया। एक और मुजरम हिबार बिन असवद का जुर्म भी खानदान नबूवत पर हमला था। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ऊंट पर सवार होकर मदीना की तरफ हिजरत कर रही थी। रास्ता में हिबार बिन असवद ने हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा पर नेज़ा इस शिद्दत से मारा कि कजावा से गिर पड़ी, जिसकी वजह से इनका हमल भी साकत हो गया और इसी हादसा में कुछ दिनों के बाद अल्लाह को प्यारी हो गई। हिबार बिन असवद बाद में इस्लाम लाए और आपसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन ने फराख दिली से माफ़ कर दिया। एक और मुजरम अब्दुल्ला बिन अबी सरहा था। फतह मक्का से पहले इसने ईमान कबूल किया, हिजरत की और कातिबे वही के मनसब पर फायज हुआ। फिर शैतान के बहकावे में आकर मुर्तद होकर कुरैश के यहाँ चला गया। ये मुर्तद होकर बारगाहे रसालत में बड़ी हर्जा सराई करता और डींगे मारता कि मैं कुरान में कमी बेशी करता हूँ, नाउज़ बिल्लाह। अब्दुल्ला बिन साद बिन सरहा हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के सुतेले रज़ाई भाई थे। फतह मक्का के बाद जब हालात पुरसकून हुए तो हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अमान के हसूल की गर्ज से इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया और 3 मरतबा इसके लिए अमान की दरख्वास्त की। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और तीसरी मरतबा इसकी दरख्वास्त कबूल कर ली। बाद अज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ मौजूद सहाबा से फरमाया कि तुम में एक भी अक्लमंद शख्स ना था कि मेरी तरफ से अमान नामे की दरख्वास्त 2 बार मुस्तरद होते वक्त उठकर अब्दुल्ला को हलाक कर देता। असहाब ने कहा अगर आप आंख के गोशे से एक इशारा करते तो हम उसको मार डालते। फरमाया नबी इशारों से किसी को कत्ल नहीं करता। ताहम इसके बाद अब्दुल्ला का किरदार उनके हुस्न इस्लाम का आईनादार है। जब उमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मिस्र फतह किया तो मेमना की कमान इसके पास थी और ये बड़ी बहादुरी से लड़े। जब उस्मान बिन अफ़ान खलीफा बने तो उन्होंने इब्ने अबी सरहा को मिस्र में उमर बिन आस की जगह गवर्नर का ओहदा दिया। मिस्र की गवर्नरी के दौरान में इन्होंने एक अहम फतह तराबलस की हासिल की, जिससे मौजूदा लीबिया का इलाका इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन गया। इनकी वफ़ात का वाक़या भी काफ़ी ईमान अफरोज़ है क्योंकि इनकी वफ़ात बहालत नमाज हुई।
ایک اور مجرم اکرمہ بن ابو جہل، ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم تھا حد سے زیادہ اسلام دشمنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں سے حسد و دشمنی میں یہ حد سے گزرے ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے زمانے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے پر انہوں نے حملہ بھی کیا۔ اکرمہ بن ابو جہل فرمانے قتل سن کر یمن کی طرف بھاگے۔ اکرمہ کی اہلیہ سیدہ ام حکیم اسلام لے آئی تھی۔ ام حکیم نے اپنے شوہر کی جان بخشی کی التجا کی، جو کہ قبول کر لی گئی۔ بعد میں بی بی خود یمن کی طرف گئیں اور اکرمہ بن ابو جہل کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت میں لے آئیں، اور اکرمہ نے اسلام قبول کیا اور یہ دشمن اسلام اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے۔ اکرمہ کے ساتھ اسلام کے ایک اور شدید مخالف صفوان بن امیہ بھی تھے۔ انہوں نے بھی اکرمہ کے ساتھ مل کر خالد کی فوج سے جنگ کی تھی۔ یہ دونوں بھاگ کر ایک کشتی میں سوار ہو کر یمن کی طرف جانے کے لیے پتوار کھول رہے تھے کہ بی بی ام حکیم جا پہنچی اور جان بخشی کے مسئلہ کو سنا کر دونوں کو واپس مکہ لے آئیں۔ اسلام کی ایک اور شدید ترین مخالف خاتون ہند بن عتبہ تھی۔ ہند بن عتبہ ام المؤمنین رملہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہا اور معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں۔ ان کے باپ عتبہ بن ربیعہ تھے، جن کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر میں قتل کیا تھا، جس کے انتقام کی خاطر انہوں نے وحشی بن حرب کے ہاتھوں حمزہ کو شہید کرایا، اور اس کے بعد اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کی نعش کی بے حرمتی کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کی بے حرمتی کرنے کے بعد ان کے اعضائے جسمانی سے بالیاں، ہار، کنگن بنائے اور ان کے کلیجے کو ساتھ لے کر مکہ آئیں۔ فتح مکہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم جاری کیا، مگر جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے تو ہند بھی نقاب پہن کر آئیں اور معافی کی طلبگار ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا، چنانچہ آپ اسلام لائیں۔ آپ میں عزت نفس، غیرت، رائے و تدبیر اور دانش مندی پائی جاتی تھی۔ عہد فاروقی میں غزوہ قادسیہ اور یرموک میں بڑی مجاہدانہ شان سے شریک رہیں اور فوج میں رومیوں کے مقابلہ کا جوش پیدا کیا۔ اسلامی تاریخ کا بدترین حادثہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ وحشی بن حرب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی اور چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر ڈالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چچا کی شہادت کا بڑا قلق تھا۔ وحشی اشتہاری مجرم قرار دیے گئے، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو وحشی نے بھاگ کر طائف میں پناہ لے لی۔ جب طائف کا وفد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جانے لگا تو لوگوں نے وحشی سے کہا تم بھی وفد کے ساتھ چلے جاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفرا کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کرتے۔ لوگوں کے کہنے سے وحشی ساتھ ہو گیا اور مدینہ پہنچ کر کلمہ پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گیا اور اپنے وحشیانہ عمل کی معافی کے لیے درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وحشی پہلے بتاؤ میرے چچا کو کس طرح تم نے شہید کیا تھا؟ جب وحشی نے واقعہ سنایا تو آپ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور غصہ سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر فرمایا وحشی تمہارا قصور معاف ہے۔ پھر فرمایا اگر ہو سکے تو تم اپنا چہرہ مجھے نہ دکھلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب مسلمہ بن کذاب کا فتنہ اٹھا تو وحشی نے کہا اب وقت ہے کہ میں مسلمہ کو قتل کر کے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا
کفارہ ادا کروں۔ چنانچہ وہی نیزہ جس سے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، یہ لے کر مسیلمہ کے مقابلہ میں جانے والی مہم کے ساتھ ہو گئے اور میدان جنگ میں پہنچ کر مسیلمہ کی طاق میں لگے رہے، اور جیسے ہی مسیلمہ نظر آیا تو نیزہ تان کر اس کے سینہ پر ایسا وار کیا کہ نیزہ سینہ کے پار ہو گیا۔ اس طرح وحشی نے اسلام کے بہت بڑے دشمن کا خاتمہ کیا۔ اسلام کے دو بڑے دشمن حارث بن ہشام اور زہیر بن امیہ تھے۔ یہ دونوں بی بی ام ہانی جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، اس کے دیور تھے، اس لیے ام ہانی نے ان دونوں کو چھپا کر گھر کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے تو ان کے بارے میں سوال کیا۔ بی بی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حارث اور زہیر کو امان دے دی ہے، لیکن میرے بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو اس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے جنگ کی ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ام ہانی، جس کو تم نے امان دے دی، اس کے لیے ہماری طرف سے بھی امان ہے۔ اسلام کی ایک اور دشمن خاتون سارہ تھی۔ یہ بنی مطلب بن عبد مناف کی کنیز تھی اور مکہ کی مغنیہ تھی۔ اپنی غربت اور محتاجی کی وجہ سے مدینہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی طلبگار ہوئی، حالانکہ مسلمان نہیں تھی، نہ ہجرت کی نیت سے آئی تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دل طبیعت نے دشمنوں کی طرف سے آئی ہوئی یہ خاتون کے ساتھ بے مروتی کی اجازت نہیں دی اور اپنے لوگوں سے ان کی مدد کرائی۔ لیکن اس احسان فراموش نے مکہ واپس آ کر ابن خطل کے اشعار گا گا کر مشرکین کے دل لبھانے شروع کر دیے۔ جب مکہ فتح ہوا تو یہ چھپ گئی، پھر بعد میں بارگاہ رسالت میں اس کے لیے امان کی درخواست کی گئی اور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ اگر دیکھا جائے تو جس نے بھی آ کے بارگاہ رسالت سے امان طلب کی یا معافی مانگی، اسے معاف کر دیا گیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔